اللہ الرحمن الرحیم۔ تین اہم سوالات یا تین اہم مسئلے اور ان کا جواب۔ سب سے پہلا سوال، کیا ایام مخصوصہ کے اندر خواتین کا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ نمبر 2، ایام مخصوصہ کے اندر احادیث رسول کی تلاوت کا کیا حکم ہوگا؟ نمبر 3، ایام مخصوصہ کے اندر دعائیں وغیرہ پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ عمومی طور پہ عوام الناس میں یہ غلط فہمی یا غلط قسم کے مسائل مشہور ہیں، تو اس طرح کے مسائل کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کی مقدس ترین کتاب ہے۔ اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو ایام مخصوصہ کے اندر خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ نہ قرآن کریم کو چھو سکتی ہیں، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی مشہور ہے کہ جو معلمات ہیں یا حفظ کرنے والی بچیاں ہیں ان کے لیے اجازت ہے، کیونکہ معلمہ نہ پڑھائے تو بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہوگا، اور حافظہ یاد نہ کرے تو بھولنے کا اندیشہ ہوگا۔ اس طرح کے وہم و گمان لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، تو یہ قطعاً غلط بات ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ معلمات ہوں یا معلمہ ہوں یا معلم ہو یا متعلم ہو، سیکھنے والے ہوں یا سکھانے والے ہوں، ان سب کے لیے قرآن کریم کو ایام مخصوصہ کے اندر چھونے کی اجازت نہیں۔ رہا یہ مسئلہ پھر بھی کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ بھول جاؤں، یاد کرنا ہو، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دل کے اندر ہی اس کو یاد کریں، زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور معلمہ کو ضرور کسی کا سبق سننا ہے، بتانا ہے، تو الفاظ کو توڑ کر، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو اس کو الحمد للہ رب العالمین اس طرح توڑ کر وہ بتا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایام مخصوصہ کے اندر احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو اردو میں لکھا ہوا ترجمہ ہے اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں خواتین، اور دعائیں وغیرہ مختصر سی جو ہوتی ہیں، جیسے الحمدللہ، یرحمک اللہ، سبحان اللہ، ذکر اذکار کی نیت سے یا دعاؤں کی غرض سے دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کو چھونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھ اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔